وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ صدق اللہ العظیم۔ بے حد و حساب مرتبہ درود و سلام ہے تمام پیغمبران امن پر، جنہوں نے بکھرے ہوئے انسانوں کو اکٹھا کرنے اور انہیں باہمی محبت کا درس دینے کا فریضہ سر انجام دیا۔ اور اس کے بعد اسٹیج پر موجود محترم پرویز مسیح صاحب اور دیگر قائدین اور آج کی اس تقریب محبت کے میزبان، بہت ہی پیارے، جو ہمارے عربی میں کہتے ہیں اسم با مسمہ، یعنی جیسا نام ویسا کام۔ اسم با مسمہ کا معنی ہے جیسا نام ویسا کام۔ سیموئل کے بعد اگلا لفظ پیارا ہے، وہ جیسے پیارے ہیں ایسے ہی کام بھی ان کے پیارے ہیں۔ اور پھر جناب اگر ساتھ اچھا مل جائے میاں بیوی کا تو گھر جنت بن جاتا ہے، اور اگر کام کرنے والوں کو ساتھی اچھے مل جائیں تو دنیا جنت بن جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں سیموئل پیارا صاحب کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کی صورت میں یہ ایک خوبصورت جوڑی ہے، جو کہ برج آف بین المذاہب، جو بین المذاہب کے درمیان ایک پل کا، ایک برج کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے دونوں پاسٹر صاحبان کو سنا تو یقین جانیے، یہ انجیل مقدس کی آیات پرویز مسیح صاحب پڑھ رہے تھے تو مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ قرآن نے بھی انجیل مقدس کی عظمت اور اس کی صداقت اور اس کی فضیلت اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے اس کے منشور کی تائید کی ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں ہماری اور آپ کی سانجوں کا یہ عالم ہے کہ بہت ساری آیات انجیل مقدس اور آیات قرآن اگر ہم ان کو ٹیلی کر کے پڑھیں تو ڈاکٹر صاحب یقین جانیے یوں لگتا ہے جیسے انجیل مقدس یا قرآن کا ترجمہ کر رہی ہے یا قرآن انجیل مقدس کا ترجمہ کر رہا ہے، اتنی مطابقت ہے۔ اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جنہیں آپ مقدسہ کہتے ہیں اور ہمارا بھی ایمان ہے، بی بی مریم سلام اللہ علیہا، آپ کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں کی جانے والی خواتین میں سب سے زیادہ ہے، اور قرآن مجید کی 114 صورتوں میں کسی اور خاتون کے نام کوئی صورت نہیں ہے سوائے بی بی مریم سلام اللہ علیہا مقدسہ متبرکہ محترمہ کے۔ اور آپ کی اور ہماری سنگت جنم جنم کی ہے، اگرچہ یہ گانے کے لفظ ہیں کہ جنم جنم کا ساتھ ہے ہمارا، اور ہمارا اور آپ کا ساتھ ڈاکٹر صاحب جنم جنم کا ہے۔ میں بڑے کھلے لفظوں میں بیان کرتا ہوں، جو میرے بعض ساتھیوں کو ناگوار بھی ہوتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ قرآن کی باتیں ہیں، ہمیں کرنی چاہیے کہ جب مکہ کی سرزمین مسلمانوں پر تنگ کر دی گئی، جینا دوبھر ہوا اور سانس لینا مشکل ہو گیا تھا، زندہ رہنا مشکل ہو گیا تھا، تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کائنات پہ نگاہ دوڑائی تو حبشہ کی ریاست مسیحیت جو تھی وہی انہیں اپنے مسلمانوں کے لیے جائے امان ملی، اور آپ نے پہلی جو مائگریشن تھی، پہلی جو ہجرت تھی وہ حبشہ کی جانب کی، وہاں سے اور آپ کا اور ہمارا ساتھ اور سنگ چلتا ہے۔ میں کئی مرتبہ کہتا ہوں کہ ہم مسیحوں سے کیسے لڑ سکتے ہیں، مسیح تو ہمارے بنیادی موصل ہیں۔ جب ہمیں کہیں پناہ نہیں مل رہی تھی تو مسیحوں نے ہمیں پناہ دی، جب ہمیں کہیں شیلٹر نہیں مل رہا تھا تو مسیحوں نے مسلمانوں کو پہلا شیلٹر دیا۔ اور پھر میں کہا کرتا ہوں کہ اس وقت بھی مذہب کا کارڈ استعمال ہوا جو آج بھی ہو رہا ہے اور آگے ہوتا رہے گا۔ مسلمانوں کا اور مسیحوں کا آپس میں مل جانا اس وقت بھی کینیڈا میں پرویز مسیح صاحب سمیع پیارا صاحب کے رفیق خیر ہے، رفیق سفر نہیں، رفیق خیر ہیں، یعنی خیر کے کاموں میں، تو دنیا کے سب سے بڑے دو الہامی مذہب ہیں، ایک مسلمان اور ایک مسیح۔ اگر یہ شر پسندوں سے بچ جائیں اور یہ دونوں اگر واقعتاً متحد ہو جائیں تو یقین جانیے یہ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے، دنیا امن کا گہوارہ بن جائے۔ تو اس وقت بھی ہمارے اور آپ کے اتحاد کو، ہماری اور آپ کی باہمی محبتوں کو
شرپسند عناصر کو یہ ناگوار گزری اور انہوں نے شاہ حبشہ کو ایک لیٹر لکھا کہ یہ جو تیرے پاس پناہ گزین ہیں، جنہیں ریفیوجی کہہ لیں، مہاجر کہہ لیں، یہ بڑے شرپسند ہیں، اور اس پہ ایک لمبی ایلیگیشن کی اور لسٹ بھیجی گئی ڈاکٹر صاحب. اس میں سارے الزامات، پہلے تو معاشرتی الزامات لگائے، پھر مذہب کا الزام لگایا جو ہمیشہ شرپسند اور انسان دشمن قوتیں استعمال کرتی ہیں. پہلا یہ کہا کہ یہ قاتل ہیں. تو حضرت علی المرتضیٰ کے بھائی سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس نبی کے کلمہ گو ہیں جو امن کا پیغمبر ہے اور ان النفس بالنفس کا قانون لایا ہے کہ جان کے بدلے جان. ان کا تم پہ ایلیگیشن ہے کہ تم چور ہو. انہوں نے کہا بالکل نہیں، ہم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ منشور لایا کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. چور کسی کا مال چرائے اور عادت کے لیے چرائے، ضرورت کے لیے نہیں. یہ میں جملہ وضاحت کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، عادت کے لیے چرائے، ضرورت کے لیے نہیں، تو اس کے ہاتھ کاٹ دو تاکہ لوگوں کے مال محفوظ ہو جائے. کہا تم وہی جو آج سمیل پیارا صاحب نے بھی کہا ہے کہ 9 عمر بچیوں کی شادیوں کے حوالے سے، یہ صرف آپ ہی کے ہاں ہی نہیں بلکہ ہمارے مسلمانوں کے ہاں بھی چھوٹی بچیوں کو اغوا کر کے لایا جاتا ہے یا ورغلایا جاتا ہے یا انہیں بہکایا جاتا ہے، اور بہکا کر ان کی غلط عمر انٹری کروا کر ان کے ساتھ نکاح کر لیے جاتے ہیں جو بعد میں سالہ سال مقدمات چلتے ہیں. لہذا اس کی میں بھی سختی کے ساتھ مذمت کرتا ہوں اور آپ کے ساتھ دست و بازو بنتا ہوں. جہاں آواز اٹھائیں گے ہمیں آپ اپنے ساتھ پائیں گے. بلکہ یہاں میں تھوڑا سا جملہ ڈاکٹر صاحب کرتا چلا جاؤں. ایک ریلیجس ٹیچر ہونے کے ناطے بہت ساری مسیحی بچیاں مسلمان بچوں کے ساتھ آتی ہیں تو میں یقین جانی حتی المقدور انہیں کہتا ہوں بیٹے واپس چلی جاؤ، اس لیے کہ تم کسی مذہب کی تبدیلی میں نہیں آئی، تم اس جھوٹے پیار کی تبدیلی میں آئی ہو جو تمہیں دھوکہ دے گا. یہ کچھ دنوں کے بعد تیرا ساتھ چھوڑ دے گا اور تیرے لیے جائے پناہ نہ اپنی کمیونٹی میں ہوگی نہ مسلمانوں میں ہوگی. میں کوشش کرتا ہوں اس بچی کو سمجھاؤں، اگر وہ نہ سمجھ پائے تو پھر مجھے یہ ہوتا ہے کہ کوئی اور مولوی تو اس کو سان پہ چڑھائے گا، پھر میں اس کا باپ بن جاتا ہوں. اگر وہ نہیں سمجھتی تو پھر میں اس کا باپ بن جاتا ہوں، پھر میں اس لڑکے کے ہاتھ پاؤں ایسے باندھتا ہوں لیگلائز کے طور پر، پریمسی صاحب قانونی طور پر، کہ اگر تم اس کو ڈائیورس دو گے تو تم 10 لاکھ روپے ہر جانا دو گے. حق مہر کی صورت میں ایک عورت کا شیلٹر ہوتا ہے اسلام کے اندر، وہ میں اتنا لکھتا ہوں تاکہ اگر وہ اس بچی کو دھوکہ بھی دینا چاہے تو وہ نہ دے سکے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم نے حتی الامکان سمیل پیارا صاحب اور دوسرے دوستوں کے ساتھ مل کر کوشش کی ہے ان بچیوں کو سمجھانے کی کہ وہ واپس چلی جائے. اور کئی بچیاں میں نے بھیجی ہیں، کئی بچیاں میں نے واپس بھیجی ہیں جن کے میں نے نکاح نہیں پڑھائے اور وہ سمجھ گئی ہیں میری بات کہ نہیں مفتی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگلی بات میں جو کہہ رہا تھا کہ یہ تھا کہ تم عصمت در ہو، یعنی عصمتوں کے لٹیرے ہو. جو کہ بہنیں اور بیٹیاں بیٹھی ہیں اس لیے میں جملہ تھوڑا سا مبہم سا کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا جی نہیں، ہمارے مقدس کلام میں یہ ہے کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما، بدکاری جو کرے تو اس کی پیٹھ کو دروں سے پیٹ ڈالو تاکہ لوگوں کی بیٹیوں کی عزتیں محفوظ ہو جائیں. اب ہے وہ مذہب کا گھاٹ جو آپ کے اور ہمارے پہلے اتحاد کے خلاف یہ انسانیت کے دشمنوں فتنہ پروروں نے استعمال کیا اور آج تک ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا. وہ یہ تھا کہ تم یہ یسوع مسیح کو گالیاں دیتے ہیں، یہ مسلمان یسوع مسیح کو گالیاں دیتے ہیں. حضرت علی کے بھائی نے جب سورہ مریم کی آیات پڑھی، کہا کہ ہم یسوع مسیح کے یہ آیات تعارف میں رکھتے ہیں کہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. ماں کے پیٹ سے اندھے پیدا ہونے والوں کو یسوع مسیح ہاتھ لگائیں تو انہیں نور بصارت مل جاتا ہے، اور ایسا نور بصارت ملتا ہے کہ پاکستان کے کسی کبوتر باز کی بھی اتنی نظر تیز نہیں ہو سکتی کہ وہ زمین پر کبوتر کے پر گن لیتا نا جی کبوتر باز، مگر جو دستے یسوع مسیح سے نظر ملتی وہ آسمان کے تارے دن کو دیکھتا. یہ قوت بصارت ہوتی. اور کہا کہ ہم یسوع مسیح کے لیے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ والابرص، کائنات کا سب سے گندہ ترین جو مذہب ہے، جو ماں جنم دینے والی بھی
اپنے بیٹے کے اس مرض میں مبتلا ہونے کے بعد اپنے ناک کے آگے کپڑا رکھ لیتی ہے، وہ کوڑ کا مرض ہے جو جسم سے پیپ اور خون بہتا ہے، ڈاکٹر صاحب تو بہتر جانتے ہیں، اور اس کے لیے جس خاتون نے کردار ادا کیا، تاریخ اس سے پاکستان کی تاریخ ہمیشہ اسے جھک کر سلام کرے گی، اور وہ تھی ڈاکٹر رتھ فاؤ۔ ڈاکٹر رتھ فاؤ جس نے اپنی جوانی، جس نے اپنی زندگی ان مریضوں کے نام اس طرح وقف کی جس طرح دست یسوع مسیح سے ان مریضوں کو شفا ملتی تھی۔ تو کہا وہ والابرص، ہم یسوع مسیح کے لیے عقیدہ رکھتے ہیں کہ کائنات کے سب سے گندے ترین مرض والوں کو بھی آپ ہاتھ لگائیں تو صرف مرض ہی دور نہیں ہوتا، ان کے چہرے پہ اتنا حسن آ جاتا ہے کہ کائنات میں کوئی اتنی حسین عورت حسن کی مالکہ نہیں ہو سکتی جو دست مسیحی سے چہرے پہ حسن آ جاتا تھا۔ والابرص، اور دوسرا یہ وحی الموتى باذن اللہ، وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اور پھر چوتھی صفت یہ تھی کہ وما تدخرون فی بیوتکم، یہ قرآن کی آیتیں ہیں جو وہ گھروں میں چھپا کے آتے یسوع مسیح کے لیے۔ حضرت علی کے بھائی نے کہا مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یسوع مسیح ان سے کوسوں دور ہوتے اور کہتے تیرے گھر کے اندر فلاں کونے میں زمین کی اتنی تہوں کے اندر تو فلاں چیز چھپا کر آیا ہے، گویا ان سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی تھی۔ اور وَتَأْكُلُونَ، یہ پیٹ کے 7 پردے ہیں، ڈاکٹر صاحب بہتر جانتے ہیں کہ وہ 7 پردوں کے اندر پڑی ہوئی جن سے غذا کو بھی نظر بصارت یسوع مسیح پہچان لیتی اور بتا دیتی کہ تیرے پیٹ کے اندر یہ ہے۔ اب یہ میں جب یہ مذہب کا کارڈ استعمال کرنے والوں نے، آپ کو اور ہم کو لڑانے والوں نے یہ ایلیگیشن لگایا کہ یہ یسوع مسیح کی توہین کرتے ہیں، اور علی کے بھائی نے خدا کے کلام سے جب یسوع مسیح کی تعریف سنائی تو پھر ہمارا قرآن کہتا ہے کہ شاہ حبشہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا سبحان اللہ، انسانوں کو آپس میں لڑانے والے ناکام ہوئے، اور جو انہوں نے شر گھولنے کی کوشش کی تھی میں اسے پناہ مانگتا ہوں۔ تو جناب سمل پیارا صاحب اور اس ہاؤس پہ بیٹھے ہوئے ذمہ داران مسیحی کمیونٹی، ہمارا اور آپ کا ساتھ تو جنم جنم کا ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے رسول علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے، یہ مولوی لوگ بیان نہیں نہ کر دے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب معاہدات کی بات آئے اور دنیا کے مختلف پیروکاروں سے تم ریاست اسلام کو معاہدہ کرنا ہو، ایگریمنٹ کرنا ہو، اور ان میں مسیح بھی ہوں، تو فرمایا میں رسول تمہیں حکم دیتا ہوں مسیحوں کو ترجیح دینا، کیونکہ یہ میرے اور میری امت کے محسن ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ مدینہ منورہ میں جب مسجدیں قتل گاہوں میں تبدیل نہیں تھیں، جب مسجدیں امان گاہیں تھیں، عبادتیں ایمان گاہیں تھیں، تو لوگ سفر کرتے تھے۔ یہاں جو بزرگ بیٹھے ہیں ہمارے جیسے پیٹر صاحب ہیں، تو مسجدوں اور چرچوں میں لوگ جا کر راتیں بسر کرتے تھے، اور پورا گاؤں ان کی خدمت میں امڑ آتا تھا۔ یہ اس دور کی بات ہے۔ اگر کوئی ڈیلیگیشن مسجد نبوی میں آتا تو اللہ کے نبی پوچھتے تم میں کوئی مسیح تو نہیں؟ اگر کوئی مسیح ہوتا تو آپ فرماتے کہ یہ میرا مہمان ہے، باقی تم لے جاؤ، اس لیے کہ میری امت کی مہمان نوازی کی ہے مسیحوں نے، میری امت کی۔ تو یقین جانی یہ مذہب تو ہمیں اتنا قریب کرتا ہے، مگر مولوی اور پادری ہمیں دور کرتا ہے۔ آج کے بعد ہم تہیہ کر لیں کہ نہ ہم نے مولوی کا شکار ہونا ہے، نہ ہم نے پادری کا شکار ہونا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔